جی ڈاکٹر ثانیہ نشتر پلیز موو کریں ریزولوشن. The Senate of Pakistan چیئرمین صاحب میں پہلے اس کا کچھ ڈیٹیل بتانا چاہتی ہوں اگر آپ تھوڑی سی چیئرمین صاحب اگر آپ کی اجازت ہو. چیئرمین صاحب اس ریزولوشن کا ایک پس منظر ہے اور وہ پس منظر یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت آرڈر ان دا ہاؤس پلیز سنیں جی ریزولوشن ہاؤس میں جی پاکستان کی حکومتیں جو ہیں وہ ٹریلینز آف روپیز کی ان ٹارگیٹڈ سبسڈی دیتی ہے. یعنی کہ بہت جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ان سبسڈیز سے استفادہ کرتے ہیں. تو جو سوچ تھی جو پالیسی لیول پر سوچ تھی وہ یہ تھی کہ کوئی ایسا سسٹم بنایا جائے کہ جس میں سبسڈی جو ہے یعنی کہ حکومت جو رعایت دیتی ہے اس کو ہم ٹارگٹ کریں, یعنی کہ وہی لوگ اس سبسڈی سے استفادہ کریں جو کہ اس کے حقدار ہوں. اس کے لیے ایک اپنی نوعیت کا پوری دنیا میں اپنی نوعیت کا پہلا ایک اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹل نظام بنایا گیا. اس نظام یہ تھا کہ فرنٹ اینڈ پہ دکانوں پہ دو قسم کی دکانیں تھیں. ایک دکانیں ایسی تھیں جیسے کہ یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن, کینٹین سٹور ڈپارٹمنٹ جس کو CSD کہتے ہیں, جہاں پر تمام جو سامان ہوتا ہے وہ بار کوڈڈ ہوتا ہے جس کی انوینٹری ڈیجیٹائز ہوتی ہے. ایک تو یہ سسٹم ان کے ساتھ انٹیگریٹ ہوا. دوسری طرف یہ سسٹم ان کریانہ دکانداروں کے لیے بنایا گیا جو کہ گلی محلے میں ہر گلی محلے میں 4-4 5-5 دکانیں ہوتی ہیں, اور وہاں پر کیونکہ ڈیجیٹائزڈ نظام نہیں ہوتا تو وہاں پر یہ سوچ تھی اور یہ سسٹم بنایا گیا کہ موبائل پوائنٹ آف سیل یعنی کہ جو سیل کا کھاتا ہے یعنی کہ دکان کا جو کھاتا ہے اس کے لیے ایک موبائل ایپ بنا دی گئی. تو یہ دو قسم کی فرق دکانیں تھیں جن کی انوینٹری ڈیجیٹائزڈ تھی. وہ ہم نے جیسے کہ میں نے ابھی کہا یوٹیلیٹی سٹور اور CSD سے شروع کیا اور سوچ یہ تھی کہ اس کو ایک پلیٹ فارم بنا کے سب کے لیے کھول دیں گے, جیسے جو بھی منی مارٹس ہیں وہ بھی اس میں انٹیگریٹ کر سکیں. اور دوسری طرف جیسے کہ میں نے ابھی عرض کی ایک موبائل پوائنٹ آف سیل کریانہ دکانوں کے لیے تھی. جنوری 2022 سے لے کر دسمبر 2021 سے لے کر ہم نے اس کو بڑے تیزی سے اس کو پائلٹ کیا, ٹیسٹ کیا اور مرحلہ وار اس کو اسکیل اپ کیا. اور جب گورنمنٹ گئی تو ایک بڑے پیمانے پر اس میں ٹرانزیکشنز بھی ہو رہی تھیں. اس پہ ہوتا کیا تھا, لوگ جو تھے اپنا شناختی کارڈ لے کے جاتے تھے, اپنا موبائل فون لے کے جاتے تھے, ان کا شناختی کارڈ ویریفائی ہو جاتا تھا, ان کو ون ٹائم پاس کوڈ آ جاتا تھا ان کے موبائل فون پہ, اور جو ون ٹائم پاس کوڈ ہے وہ فراڈ پریونشن کے لیے بہت اہم تھا. پیچھے اس کے نیشنل بینک کا سیٹلمنٹ سسٹم تھا, نادرا سے ویریفیکیشن کا سسٹم تھا, اور جو بھی ضرورت مند آتا تھا, جو ایلیجبل ہوتا تھا, جو حقدار ہوتا تھا, چاہے اس نے 100 روپے کا سامان لینا ہوتا یا 500 روپے سامان لینا ہوتا تھا, اس فیملی کی ایک رعایت کی ایک انٹائٹلمنٹ تھی. جب ہم نے فیڈرل گورنمنٹ میں چلایا تو وہ مہینے کی 1000 روپے تھی, اور جب ہم نے اس کو پنجاب میں دوبارہ سے چلایا تو اس کی مہینے کی فیملی کی حقدار فیملی کی جو انٹائٹلمنٹ تھی وہ 2000 روپے تھی. تو بڑا اچھا یہ نظام تھا. 8% کمیشن دکانداروں کو بھی ملتی تھی. یہ بڑے غریب دکاندار ہیں جن کی جو انکم ہے وہ 20-30 ہزار سے کم ہوتی تھی. کابینہ نے 8% کمیشن اپروو کی تھی, اور یہ بڑا اچھا سلسلہ چل رہا تھا. جو حقدار لوگ ہوتے تھے وہ بھی جا کر اور اپنی رعایت جتنے پاس ان کے, کیونکہ دہاڑی دار جو مزدور ہے وہ تو دن میں جتنا کمائے گا وہ گھر جاتے ہوئے اسی کا سودا لے کے جاتا ہے, اسی پہ اس کو رعایت مل جاتی تھی, آٹے پہ, دالوں پہ اور پکانے کے تیل پہ. اور جو دکاندار تھا اس کو 8% کمیشن مل جاتی تھی, تو ان کو بھی انسینٹیو تھا. اور بڑی تیزی سے یہ نیٹ ورک پھیلا جب ہم فیڈرل لیول پہ بھی کر رہے تھے. پھر جون 2002 میں اس کو ختم کر دیا گیا تھا. پھر جب موقع ملا تو ہم نے اس کو پنجاب میں چلایا,
اور پنجاب میں یہ اس سے بھی زیادہ تیزی سے چلا کیونکہ لوگ اس سے مانوس ہو چکے تھے۔ اب جو آٹے کی سکیم جو چلی ہے اس میں اور اس میں کیا فرق ہے تھوڑا میں بتانا چاہتی ہوں۔ یہ جو اساس راشن رعایت کا جو سسٹم تھا یہ ایک پورا سسٹم تھا، یہ کوئی ایک آدھ ماہ کے لیے نہیں بنا تھا، اور اس میں ہر گلی محلے میں، ہر سی ایس ڈی میں، ہر یوٹیلیٹی سٹور میں یہ موقع ملتا تھا لوگوں کو کہ وہ جا کر اور اپنی رعایت لے لیں۔ تو کوئی لائنیں نہیں لگتی تھیں، کوئی بھیڑ نہیں ہوتی تھی، کوئی لوگوں کی اموات نہیں ہوتی تھیں، کوئی ان کی جو انا ہے، ان کی جو عزت ہے وہ مجروح نہیں ہوتی تھی، لوگ زخمی نہیں ہوتے تھے، کوئی بھگدڑ نہیں مچتی تھی۔ ایک سسٹم تھا، ہر کوئی اپنے عزت سے اپنی گلی کے نکڑ میں جا کے اپنی رعایت لے لیتا تھا، نمبر ایک۔ نمبر دو جو فرق یہ تھا کہ ان کو جو 2000 روپے کی رعایت تھی وہ اس کو توڑ کے بھی لے سکتے تھے۔ 100 روپے ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا، کوئی دہاڑی دار مزدور ہے، اس نے 500 روپے کمائے، اس نے 500 روپے کی شاپنگ کی اور اس پہ اس کو رعایت مل گئی۔ تیسرا جو یہ تھا، کیونکہ یہ سسٹم تھا بڑی اس کو ڈیٹیل سے ہم نے بنایا تھا، اور اس کے فراڈ پریونشن رولز جو تھے وہ بہت مربوط تھے، کیونکہ اس کو ڈیجیٹلی ہم مینیج کرتے تھے، ڈیجیٹلی اس میں پرابلمز ہم دیکھتے تھے، تو فراڈ پریونشن رولز اس کے بہت زیادہ مربوط تھے۔ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ اس میں گورنمنٹ کو کوئی نہیں تھی۔ اس کی اسکیل اپ جو تھا وہ بہت آسان تھا، اس میں لوگ خود بخود انرول کر رہے تھے، لوگ بھی انرول کر رہے تھے، دکاندار بھی انرول کر رہے تھے۔ راشن کے لیے ہم نے اس کو شروع کیا، اور جو سوچ یہ تھی وہ یہ تھی کہ اس کو ہم فیول کے لیے بھی، پیٹرول کے لیے بھی استعمال کریں گے اسی سسٹم کو، اور دواؤں کے لیے بھی اسی کو استعمال کریں گے۔ دواؤں کے لیے اس کی ڈپلائمنٹ فارمیسیز پہ، اور فیول کے لیے اس کی ڈپلائمنٹ پیٹرول پمپس پہ۔ تو پہلے اس کو فیڈرل لیول پر بند کیا گیا، پھر اس کو پنجاب میں بند کیا گیا، اور پنجاب میں تو یہ بھی کنسیڈریشن ہے کہ کیا ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ، کیونکہ میں بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں رہ چکی ہوں ایز فیڈرل منسٹر 2013 میں، تو قواعد و ضوابط سے کچھ مانوس ہوں۔ کیا ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ایک پچھلی گورنمنٹ کا